بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، حضرت علبہ بن زید رضی اللہ عنہ کا حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جانے کا کوئی انتظام نہ ہو سکا تو رات کو نکلے اور کافی دیر تک رات میں نماز پڑھتے رہے۔ پھر رو پڑے اور عرض کیا، اے اللہ، آپ نے جہاد میں جانے کا حکم دیا ہے اور اس کی ترغیب دی ہے، پھر آپ نے نہ مجھے اتنا دیا کہ اس سے جہاد میں جا سکوں اور نہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری دی جو مجھے جہاد میں جانے کے لیے دے دیتے۔ لہٰذا کسی بھی مسلمان نے مال یا جان یا عزت کے بارے میں مجھ پر ظلم کیا ہو وہ معاف کر دیتا ہوں، اور اس معاف کرنے کا اجر و ثواب تمام مسلمانوں کو صدقہ کر دیتا ہوں۔ اور پھر صبح یہ لوگوں میں جا ملے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، آج رات کو صدقہ کرنے والا کہاں ہے؟ تو کوئی کھڑا نہ ہوا۔ آپ نے دوبارہ فرمایا، صدقہ کرنے والا کہاں ہے؟ کھڑا ہو جائے۔ چنانچہ حضرت علبہ رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر نبی کریم علیہ السلام کو اپنا سارا واقعہ سنایا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں خوشخبری ہو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تمہارا یہ صدقہ مقبول خیرات میں لکھا گیا ہے۔ حضرت ابو عبس بن جبر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت علبہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ میں سے ہے۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے صدقہ کرنے کی ترغیب دی تو ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق جو اس کے پاس تھا وہ لانے لگا۔ حضرت علبہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ، میرے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اے اللہ، تیری مخلوق میں سے جس نے بھی میرے آبرو ریزی کی ہے میں اسے صدقہ کرتا ہوں، یعنی اسے معاف کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک منادی کو حکم دیا جس نے یہ اعلان کیا کہ کہاں ہے وہ آدمی جس نے گزشتہ رات اپنی آبرو کا صدقہ کیا؟ اس پر حضرت علبہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا صدقہ قبول ہو گیا۔ زندگی تبدیل کر دینے والی 5 اہم نصیحتیں۔ حقیر سے حقیر پیشہ ہاتھ پلانے سے بہتر ہے۔ ہر اچھا کام پہلے ناممکن ہوتا ہے۔ نفس کی تمنا پوری نہ کرو ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ جس نعمت کی قدر نہ کی جائے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس راستے پر چلو جو بندے کو خالق سے ملا دیتا ہے۔ جزاک اللہ۔